بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنوں کے ساتھ انسان کا رشتہ ہمیشہ قربانی کا ہونا چاہیے۔ ان کی طرف سے ستانا اور آپ کی جانب سے قربانی۔ جو قربانی دے دیتا ہے اس کو اللہ نکالتے ہیں کنویں سے اور تخت پر بٹھا دیتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ستانے والوں کو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنوں سے ملنے والے غموں پر اچھی اچھی مسندیں بھی ہار بیٹھتے ہیں۔ آج کی کہانی اس دوسری قسم کے لوگوں سے متعلق ہی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کم عمری میں ہی بھائی ایان کو تایا زاد ہنا سے منسوب کر دیا گیا۔ ہنا لوگ اکثر ہمارے گھر آتے تھے۔ کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ ہم سے کھنچی کھنچی رہتی ہے، خاص طور پر ایان بھیا سے۔ میں سوچنے لگی کیا خبر کہ وہ ان کو جیون ساتھی کی حیثیت سے پسند نہ کر رہی ہو اور بزرگوں کی وجہ سے مجبور ہو۔ جی چاہتا اس سے پوچھوں کہ تم کو میرے بھائی سے شادی پر اعتراض تو نہیں؟ تاہم جب وہ سامنے آتی تو میری ہمت نہ پڑتی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور وہ دن بھی آ پہنچا جب باقاعدہ ان کی منگنی کا اعلان کر دیا گیا۔ بھیا بھی چاہتے تھے کہ منگنی سے پہلے ہنا کی مرضی پوچھ لی جائے، لیکن بڑوں نے اس کا موقع ہی نہ دیا اور دل ہی میں رہ گئی۔ منگنی کے 2 ماہ بعد والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ہنا اور اس کے گھر والے بھی عیادت کو آئے۔ ہم کو پریشان دیکھا وہ بھی پریشان ہو گئی۔ مجھ کو احساس ہوا کہ وہ ہم سے انسیت رکھتی ہے کہ ہماری پریشانی پر پریشان ہو گئی ہے۔ والد صاحب ہسپتال سے گھر آ گئے۔ بھائی ایان تایا جی کے گھر کم جاتے تھے، یہ سوچ کر کہ کہیں ہنا یہ نہ سمجھے کہ مجھے دیکھنے روز روز آ جاتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہنا اور ان کے رشتے کے بیچ کوئی ہلکا پن نہ ہو۔ ہمارے خالہ زاد بھائی اسرار ایان کے ہم عمر تھے۔ ایان بھائی سے ان کی بڑی دوستی تھی۔ ایک روز ہنا ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ اسرار نے ان سے مذاق کیا۔ وہ ایک سنجیدہ مزاج کی لڑکی تھی۔ اسے اسرار بھائی کا مذاق اچھا نہ لگا۔ اس نے نہایت سرد مہری سے ان کو جواب دیا، جس پر اسرار کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ وہ انتقامی طبیعت کے تھے۔ انہوں نے دل میں کدورت رکھ لی۔ کبھی امی سے ان کی برائیاں گنواتے تو کبھی مجھ سے کہتے کہ اس لڑکی میں کیا رکھا ہے، میری مانو تو والد سے کہو کہ اس رشتے پر نظر ثانی کر لیں، خاندان میں ایک سے ایک اچھی لڑکیاں موجود ہیں۔ یہی بات اس نے 2-4 بار ایان بھائی سے بھی کہی، لیکن ہم نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہنا کی ذرا سی بات کا انہوں نے اتنا اثر لیا ہے کہ وہ اپنے دل میں غم پال بیٹھے ہیں۔ ایک روز ہنا آئی تو ایان بھائی اپنے کمرے میں کوئی مضمون لکھ رہے تھے۔ یہ مضمون ان کو اپنے دفتر کی کسی تقریب میں پڑھنا تھا۔ اس نے پوچھا، ایان تم کیا لکھ رہے ہو؟ بھائی نے بتایا کہ مضمون لکھ رہا ہوں۔ کہنے لگی، کیسا لکھا ہے؟ میں بھی تو دیکھوں۔ بھائی نے پرچہ میز پر رکھ دیا اور کہا کہ لو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلے گئے اور ہنا وہاں کھڑی کھڑی مضمون پڑھنے لگی۔ تبھی اس کی امی نے آواز دی۔ اسرار قریب ہی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس نے ان کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ وہ مضمون وہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ بھائی واش روم سے نکلے تو تائی سے ملنے چلے آئے اور دیر تک وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ موقع دیکھ کر اسرار بھائی کے کمرے سے مضمون اٹھا لیا اور اس کی جگہ اپنی طرف سے کوئی مضمون لکھ کر وہاں رکھ دیا۔ اتنے میں ہنا کمرے میں گئی۔
مضمون اٹھا کر پرس میں رکھا اور ایان بھائی سے کہا کہ میں اسے گھر پر پڑھ کر آپ کو شام میں واپس کر دوں گی۔ وہ بولے لے جاؤ۔ شام کو ہنا نے مضمون واپس نہ کیا۔ اگلے روز ایان بھائی خود تایا کے گھر پہنچے تاکہ مضمون لے آئیں۔ ایک روز بعد انہوں نے اس تحریر کو تقریب میں پڑھنا تھا اور ابھی اس کی نوک پلک بھی درست کرنا تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے گئے تھے کیونکہ ہر لکھنے والے کو یہی یقین ہوتا ہے کہ اس کا لکھا ہوا بہت پسند کیا جائے گا۔ تاہم وہ اس سوچ میں بھی تھے کیا خبر میری تحریر میری منگیتر کو اچھی لگی کہ نہیں۔ جوں ہی ان کا ہنا سے سامنا ہوا وہ بجھ کر رہ گئے کیونکہ ہنا کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ کہے سنے بغیر مضمون کے پرزے کر کے ایان بھیا کے منہ پر دے مارے اور کہا، ایان آج تمہارا اصل روپ میرے سامنے آ گیا ہے۔ تم نے اتنی بیہودہ باتیں مجھے لکھیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہاری سوچ اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے۔ آج کے بعد تم مجھ کو اپنی صورت مت دکھانا۔ بھیا کے دل سے ٹھنڈی آہ نکل گئی کہ کیا سوچ کر وہ اپنی منگیتر کے گھر گئے تھے اور آگے سے کیا ہو گیا ہے۔ ہنا سامنے سے چلی گئی تو انہوں نے کاغذ کے ٹکڑوں کو سمیٹا اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر بڑی محنت سے کاغذ کو جوڑا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ یہ تحریر ان کی نہ تھی بلکہ کسی اور کی لکھی ہوئی تھی، اور اس میں ایسی بیہودہ باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ وہ مرد ہو کر شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کس کا کارنامہ ہے۔ یہ اسرار کی حرکت تھی جو کافی دنوں سے ہنا سے خار کھائے ہوئے تھا اور انتقام کی سوچ رہا تھا۔ ذرا سی بات کو لے کر دل میں ایسی گرا ڈال لی کہ ان کے پاکیزہ رشتے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہنا کے دل میں اپنے منگیتر کی جو عزت تھی وہ خاک میں مل گئی تھی۔ ان کی محبت کو تہس نہس کر کے جانے میرے اس بے وقوف خالہ زاد بھائی کو کیا ملا۔ میرے بھائی کو تو اس قدر غم کو ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کچھ الٹی سیدھی گولیاں کھا کر لیٹ گئے۔ خدا کی قدرت کے گولیاں کھانے کے بعد ان کا جی متلایا تو پانی کا گلاس بھر کر پی لیا۔ پانی پیتے ہی اچھو لگا، کھانسی اتنی شدید ہوئی کہ جو کچھ تھوڑی دیر پہلے نگلا اور پیا تھا سبھی کیے کے ذریعے نکل گیا اور گولیاں بھی نکل گئیں۔ یوں از خود معدہ واش ہو گیا اور وہ بچ گئے۔ تاہم جس دن سے ہنا نے انکار کیا تھا ان کی آدھی جان تو نکل ہی گئی تھی۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا جس سے وہ بہت کمزور ہو گئے۔ ابا جان شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے اور تایا پریشان تھے کہ انہیں کیا جواب دیں، کیونکہ اب تائی نہ مان رہی تھیں کیونکہ ہنا نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے میری شادی ایان سے کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ اسے مناتے سب ہار گئے اور منگنی ختم کرنے کا اعلان کرنا پڑا۔ منگنی ٹوٹتے ہی ہنا کے لیے خاندان سے رشتے آنے لگے۔ ادھر ایان بھائی بیمار تھے، ادھر ہنا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ جب مہندی اس کے ہاتھ پر اپنا رنگ جما رہی تھی میرے بھائی کی زندگی سے رنگ اترنے والے تھے۔ ان کا مرض بگڑ جانے سے ڈاکٹر پریشان تھے۔ وہ کھا سکتے اور نہ پی سکتے تھے۔ ان کا بچنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ ہنا کو یاد کرتے اور مغموم ہو جاتے تھے۔ میں نے ہنا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ اسرار کی سازش تھی، اس کا کمینہ پن تھا۔ وہ کمینہ پرور تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی نے میری ایک نہ سنی۔ شاید وہ مجھے جھوٹا سمجھتی تھی۔ افسوس کی بات یہ کہ اس کا علم صرف مجھے تھا یا بھائی ایان کو کہ انہوں نے اس کو اپنا مضمون پڑھنے کو دیا تھا۔ جو جرم میرے بھائی نے نہیں کیا تھا اس کا احساس ان کو جینے نہیں دیتا تھا۔ وہ کڑا وقت تھا، گزر گیا، لیکن ایک طوفان کی مانند اپنے نشان چھوڑ گیا۔ اس کے بعد ایان بھائی میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ انہوں نے زندگی کو منفی انداز سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کی سوچ کے دھارے ہی مڑ گئے۔
اب وہ بیکار لڑکوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگے تھے، لکھتے تھے اور نہ کوئی کام کاج کرتے تھے، بس محلے کے چوک میں پڑے تخت پر بیٹھ کر چوکڑیاں کھیلتے یا سگریٹ چرس بھرے پیتے تھے۔ ایان بھائی کے اندر کا خالی پن ان کو ستانے لگا تھا۔ ان کی بربادی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے غلط سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، جس کے باعث محلے میں بدنام ہونے لگے، حالانکہ انہوں نے نہ تو کبھی کسی طرح کا برا کام کیا تھا اور نہ کبھی کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھا تھا۔ کسی کی بہن بیٹی کی زندگی کو برباد کرنے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ بس ہینا کے غم میں برے لڑکوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگے تھے کہ ایک اچھی لڑکی نے ان کو برائی کی دلدل میں اتر جانے سے قبل ہی بچا لیا۔ یہ لڑکی شکیلہ تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دن وہ گھر سے نکلے تو سامنے ایک دوست مل گیا۔ ایان بھائی نے اس کے ساتھ گلی میں کھڑے باتیں کیں کہ شکیلہ کو دیکھ کر بھائی کے دوست نے کچھ غلط بات کہی اور ٹھنڈی آہ بھری جو میرے بھائی کو بہت ناگوار گزری۔ تبھی انہوں نے اس آواز کسنے والے لڑکے کو ایسے ہاتھ جمائے کہ وہ بوکھلا گیا۔ ایان بھائی نے کہا، تم کو خبر ہے یہ لڑکی جس کو تم نے غلط انداز سے دیکھا میرے گھر سے نکلی ہے، ہماری پڑوسن اور میری بہن کی سہیلی ہے، میری بہن جیسی ہے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے غلط لڑکوں سے سلام دعا ترک کر دی، ان میں اٹھنا بیٹھنا بعام کلام سب چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ اگر آج یہ میرے گھر سے نکلی ہوئی اس لڑکی کو برا آوازہ کس سکتا ہے تو کل میری بہن کو بھی کچھ کہہ سکتا ہے۔ یوں انہوں نے سارے برے دوست چھوڑ دیے۔ شکیلہ اگلے دن ہمارے گھر آئی اور بھائی سے مخاطب ہوئی، ایان بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ اس پر بھائی نے جواب دیا، شکیلہ بہن میں نے تہہ دل سے تم کو اپنی بہن مان لیا۔ اس دن کے بعد وہ اس لڑکی کا بہت خیال رکھنے لگے۔ وہ بھی ان کو قسم دیتی تھی کہ بھیا یہ آوارہ گردی والے دوست اور سگریٹ پینا چھوڑ دو۔ بھائی نے اس کے کہنے پر سگریٹ، بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا اور دیر سے گھر آنا چھوڑ دیا اور پہلے جیسے اچھے انسان بننے لگے۔ اب وہ دوبارہ ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک روز وہ دیر سے گھر آئے تو والد صاحب نے جوتا اٹھا لیا اور بغیر وجہ پوچھے کہ کیوں دیر سے آئے ہو، جوتا کھینچ مارا۔ حالانکہ اس روز بھائی ایان اپنے بیمار دوست کو دیکھنے ہسپتال گئے تھے، وہاں اس کو کسی کی موجودگی درکار تھی، یہ اس کے پاس رک گئے، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں میں سے کوئی آیا تب وہ گھر لوٹے۔ والد صاحب کے اس رویے پر ایان بھائی کو اس قدر غصہ آیا کہ اگلے روز والدہ کی الماری میں سے روپے نکال لیے جو گھر کی مرمت کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ 50,000 روپے لے کر گھر سے نکل گئے اور 1 ماہ تک نہیں لوٹے۔ کافی رقم ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو خرچ نہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب 50,000 روپے کی بڑی قیمت تھی۔ فاقے کاٹے، جوس اور سادہ پانی پی کر گزارا کرتے رہے۔ جب رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ ایان کے پاس رقم ہے تو وہ ان کو ڈھونڈنے لگے۔ بالآخر ایک رشتہ دار نے انہیں ڈھونڈ لیا، اس نے اوروں کو بتایا۔ اب جس گھر جاتے وہ بہت خاطر مدارت کرتے اور بھنا ہوا گوشت، پراٹھے کھلاتے۔ سب سے بڑھ کر بڑے ماموں اور ممانی تھے، کیونکہ میری والدہ کا مکان جو انہوں نے ایان بھائی کے نام لکھ دیا تھا اور اس مکان کی کافی قیمت تھی۔ جب خالہ کو پتہ چلا تو وہ اور خالو ایان کو اپنے گھر لے گئے اور امی کو اطلاع دی۔ تب میری امی اور شکیلہ خالہ کے گھر ایان بھائی کو لینے گئے۔ شکیلہ نے بھائی کو قسم دی کہ اگر بھائی ہو اور مجھے بہن کہتے ہو تو گھر چلو اور رقم بھی ماں کے حوالے کرو، والدین سے روٹھے ہو، مجھ سے تو نہیں۔ بھائی نے رقم تو خرچ نہ کی تھی اس نیت سے کہ والدہ کو لوٹانی ہے، صرف والد صاحب کے مارنے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ خیر وہ گھر آ گئے، ہم سب خوش ہو گئے۔ شکیلہ کے ساتھ اس کی بھتیجی فرحانہ بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ شکیلہ ہی کی ہم عمر تھی۔ کچھ رشتہ دار خصوصاً ماموں بھائی سے مکان اور رقم ہتھیانا چاہتے تھے۔
لہٰذا بھائی کے ساتھ اس بار چھوٹے ماموں نے ہاتھ کیا۔ وہ اصرار سے ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھائی ایان کو ایک لفافہ دیا، کہا کہ یہ خط شکیلہ کی امی کا ہے، ان کو دے دو، غلطی سے ڈاکیا ادھر ڈال گیا ہے۔ بھائی نے سچ جانا اور لفافہ فرحانہ کو دے دیا کیونکہ وہ سامنے کھڑی تھی۔ کہا کہ یہ شکیلہ کی امی کو دے دینا۔ اس نے لفافہ شکیلہ کو دیا۔ اس نے لفافہ کھول کر دیکھا۔ تحریر پر ایک نظر ڈالتے ہی اس کا رنگ سرخ ہو گیا اور وہ خونی شیرنی کی طرح بھاگی ایان کو گھورنے لگی۔ اس کے تیور دیکھ کر بھائی کے ہوش اڑ گئے اور دماغ میں خوف کی گھنٹیاں بجنے لگیں، کیونکہ ایک بار پہلے بھی اس طرح ڈسے جا چکے تھے۔ سمجھ گئے اس بار چھوٹے ماموں نے چکر دے دیا ہے۔ شکیلہ نے اسی وقت خط پھاڑ دیا، جانے اس میں کیا بیہودہ باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ روتی ہوئی ہمارے گھر سے چلی گئی۔ بھائی تو سمجھ رہے تھے کہ ابھی ان کے منہ پر تماچا مار دے گی۔ اس کے بعد میں نے شکیلہ کو منانے کی کافی کوشش کی مگر وہ نہ مانی۔ بولی اب میرا اعتبار ایان پر سے اٹھ گیا ہے۔ اس نے میری بھتیجی کو ایسا غلط قسم کا خط لکھا اور بہانے سے ہم کو دیا کہ چند سطریں پڑھ کر ہی میں برداشت نہ کر سکی۔ بھلا ایسی گندی باتیں پڑھ کر کون برداشت کر سکتا ہے؟ اب نہ وہ میرا بھائی رہا اور نہ میں اس کی بہن۔ شکیلہ نے میری دوستی ترک کر دی اور ہمارے گھر آنا بھی بند کر دیا۔ ایان بھائی کو تو اتنا قلق ہوا کہ سکتے میں رہ گئے۔ پہلے خالہ کے بیٹے نے اور پھر ماموں نے ان کا سکون لوٹا۔ ایسا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پیسوں کی لالچ میں اپنے قریبی عزیز ایسا کریں گے۔ ان کے وار ایسے تھے کہ شکیلہ جیسی بہن کو کھویا اور اپنی منگیتر کو بھی۔ ہنا شادی کے بعد اپنے گھر میں خوش ہے مگر میرا بھائی بیچارہ تو برباد ہوا اور شکیلہ بھی ہم سے نفرت کرنے لگی۔ وہ میرے بھائی کو بدقماش سمجھنے لگی۔ کاش ماموں 50,000 روپے مانگ لیتے تو ایان انکار نہ کرتا، لیکن اس طرح تو ایان بھیا کو برباد نہ کرتے۔ اس واقعہ کے بعد وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے گھر سے چلے گئے اور آج تک لوٹ کر نہیں آئے۔ منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کمال کے ہیں۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔